وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ولنعلم من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی حمد و ثنا ہم سب کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہم اسی کے بندے ہیں، وہ ہمارا پالنہار ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کو بندے بن جائیں، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا۔ یہ اسے دوسرے لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی نیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کر دینا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت جو ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے اور جو ہماری زبان سے نہیں آتا ہے اسے ہم نیت کہتے ہیں، دل کا راز کہتے ہیں، دل کا ارادہ کہتے ہیں، دل کا بھید کہتے ہیں۔
پر بھی ہمیں کبھی کبھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کانوا یتعلمون الدین کما یتعلمون العمل، کہ وہ لوگ نیت کو بھی سیکھتے سکھاتے تھے، جیسے عمل یعنی جو صالح عمل ہے، اچھے کام ہیں، جو عبادتیں ہیں، جیسے انہیں سیکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، ایسے ہی نیتوں کے تعلق سے بھی ان کا رویہ تھا کہ نیتوں کو بھی سکھاتے تھے، نیتوں کے اصلاح کی بات کرتے تھے اور اسے درست رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ تو ہماری نیتیں، چونکہ نیت بہت عبادت کے معاملے میں اس کا بہت بڑا رول رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، متفق علیہ روایت ہے، یعنی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، یعنی جو صالح اعمال ہیں، جو ہماری عبادتیں ہیں، جو ہماری عبادتیں ہیں، جو ہماری بندگیاں ہیں، ان کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ وہ ہماری نیتوں پر اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر ارادہ ہے اللہ کی رضا کا، اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کی خاطر یہ کام ہوا۔ لیکن اگر کسی نے فمن کانت ہجرتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی اور کہا کہ اگر کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی ہجرت ہوگی، اور اگر کسی نے دنیا پانے کے لیے ہجرت کی ہے یا کسی خاتون کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اسی لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ ہجرت یہ معروف اصطلاح ہے، یعنی اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دینا، اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اپنی دکان ترک کر دینا، اپنا کاروبار چھوڑ دینا، اپنے عزیزوں کو چھوڑ دینا، اپنے رشتہ داروں کی قربانی دے دینا اور کہیں اور جا کے بس جانا، جہاں سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو سکے، جہاں کوئی چھیڑنے والا نہ ہو، جہاں کوئی ستانے والا نہ ہو، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت آزادی کے ساتھ کی جا سکتی ہو، اس جگہ چلے جانے کا نام ہجرت ہے۔ اور ہجرت جو رسول پاک کے ساتھ ہو تو اس کا مقام تو اور بڑھ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھ بھی اگر کسی نے ہجرت کی ہے اور اس کی نیت اچھی نہیں ہے، اللہ کی خاطر ہجرت نہیں کی ہے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت نہیں کی ہے، اس کی نصرت کے لیے ہجرت نہیں کی ہے، تو پھر اسے اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اب آپ سوچئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور اس پر لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہوں، تو اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے یا کسی خوبصورت خاتون کے لیے ہجرت کی ہے، کسی نے ام قیس کی حسین آنکھوں کے لیے ہجرت کی ہے یا اس سے نکاح کرنے کے ارادے سے ہجرت کی ہے، تو پھر اسے وہی چیز ملے گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہجرت نیت یہ بہت بڑی بنیاد ہے، ہماری ساری عبادتوں کی بنیاد اسی پر ہے، بلکہ عبادتوں کی قبولیت کی جو بنیادی دو شروط ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو۔ اگر اللہ کی خاطر آپ نے عبادت انجام نہیں دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الاخلاص والمتابعہ دو عبادت، دو بنیادیں ہیں عبادتیں، ہماری جتنی بھی عبادت چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، جو بھی ہم کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں وہ عبادت کی گئی ہے تو وہ قبول بھی نہیں ہونے والی ہے۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ مطابعت ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اپنے منمانی نہیں عبادت کر سکتے ہیں، اپنے رب کو اپنی مرضی سے راضی نہیں کر سکتے ہیں،
بلکہ اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی راضی کر سکتے ہیں۔ آپ نے جیسے اپنے رب کو منایا تھا، صحابہ کرام نے جیسے اللہ کی خوشنودی پائی تھی، اسی طریقے سے اگر ہم آپ اپنا عمل انجام دیں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی پا سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی پا سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا طریقہ عبادت کے نام پر دنیا بھر میں بہت سارے طریقے رائج ہو چکے ہیں، وہ اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو عبادتوں کے لیے بنیادی جو شروط ہیں، قبولیت کی شرطیں جنہیں کہا جاتا ہے، وہ نیت کو خالص کرنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام انجام دینا ہے۔ یہ بات کبھی مت بھولیے گا کہ نبی کا طریقہ عبادت کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خطاب کیا، کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح سے نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا، کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ میں اس سال کے بعد تمہارے بیچ نہ رہوں، شاید اب اس طرح کا کوئی مجمع نہ ہو جس میں میں حاضری دے سکوں، اور یہ میری زندگی کا آخری سال ہو سکتا ہے، لہذا حج کے طور طریقے صحیح سے مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تشریح کے لیے بھیجے گئے تھے، قرآن پاک کی تفسیر کے لیے بھیجے گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہماری لیے بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتیں عبادت کے لیے انتہائی نادر شرطوں میں سے ہیں، لہذا انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے، ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے۔ اگر دکھاوے کے لیے بندگی کی ہے، اگر لوگوں کے نظروں میں اچھا بننے کے لیے عبادت کی ہے، اگر آپ نے حج اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو بھی لوگ حاجی صاحب کہنے لگیں، اگر آپ مسجد اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو نمازی صاحب کہنے لگیں، تو پھر یہ مقصد صرف دنیا کے حد تک محدود رہے گا۔ میرے بھائیوں، وہ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ 3 لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے جب بلائے گا تو اس میں ایک ایسا آدمی ہوگا معلم مرائی، یعنی جس نے اللہ کا دین اس لیے سیکھا تھا تاکہ لوگ اسے عالم کہیں، لوگ اسے قاری کہیں، لوگ اسے فاضل کہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کہے گا اس کا یہ عمل یاد دلائے گا اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دین کو سیکھا تھا اور لوگوں میں اسے پھیلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، یہ نیت تمہاری تھی ہی نہیں، میری رضا تمہارا مقصود تھا ہی نہیں، لہذا تمہیں تمہاری دنیا کی نیت کے حساب سے اب اجر مل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ ایک آدمی ایسا آئے گا متصدق مرائی، یعنی صدقہ و خیرات کیا ہوگا، اپنی گاڑی کمائی اللہ کے راستے میں لٹایا ہوگا، اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا اسے یہ نہیں، اور اس کے بعد وہ بندہ کہے گا ہاں میں نے تیری رضا کے لیے یہ اتنا مال دیا تھا، اتنے صدقہ و خیرات کیے تھے، اپنا مال لٹایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا مال اس لیے لٹایا تھا تاکہ تجھے مالدار کہہ لو، تجھے سخی اور فیاض کہہ لو، تیری نیت اچھی تھی ہی نہیں، لہذا تیری نیت کے حساب سے دنیا میں تجھے اجر دے دیا گیا، یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ حکم دے گا اور اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک آدمی ایسا آئے گا مقاتل مرائی ہوگا، یعنی قتال کیا ہوگا اللہ کے راہ میں، بڑی بہادری سے لڑائی کی ہوگی، جانفشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کلمے کو بلند کرنے کی کوشش بظاہر کی ہوگی، اللہ یاد دلائے گا، وہ کہے گا ہاں میں نے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میرے دین کی خاطر لڑا تھا، اپنی جان کو شہید کر دیا تھا، اپنے آپ کو شہید کر دیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا نہیں، بہادر بننے کی نیت سے تم نے یہ کام کیا تھا، تم نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا جری ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا ہمتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا انعام تمہیں دے دیا، لوگوں نے تمہیں بہادر کہا، لوگوں نے تمہیں جری کہا، لوگوں نے تمہیں شجاعت والا کہا، لہذا اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عبادتیں رد ہو گئی، کیوں رد ہو گئی؟ اس لیے کہ نیت درست نہیں تھی، نیت خالص نہیں تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کام نہیں کیا گیا تھا۔ تو جو بھی دین کا کام آپ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے، تو پھر آپ کی محنتیں اکارت ہو جائیں گی، آپ کی محنتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ
القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ اگر دو مومن آدمی آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور ایک آدمی مارا جاتا ہے، ایک قاتل ہوتا ہے ایک مقتول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ صحابہ کرام نے استفسار کیا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا تو جرم سمجھ میں آتا ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ اس لیے کہ ظالم تھا، اس لیے کہ خون بہایا تھا اس نے اپنے بھائی کا، اس لیے کہ اس نے قتل کیا تھا، اس نے اتنا سنگین جرم کیا تھا، لہذا اس کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہونا چاہیے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن فما بال المقتول، مقتول کا کیا جرم ہے، مظلوم کا کیا جرم ہے؟ وہ تو مارا گیا تھا، اس کے اوپر ظلم ہوا تھا، اس کا خون بہایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں کیوں ڈال دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس کا جرم یہ تھا کہ اس کی نیت یہ تھی، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں بھی اس کی جان لے لوں گا، تو نیت کی وجہ سے گرچہ وہ قادر نہیں ہوا، گرچہ وہ اپنی نیت میں کامیاب نہیں ہوا، اپنے ارادے میں فلاح نہیں پا سکا، لیکن ارادہ تو اس کا تھا، نیت تو اس کی ایسی تھی، لہذا اس کی نیت کی وجہ سے اسے بھی ظالم مانا جائے گا اور اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو نیت کا بڑا دخل ہے۔ نیت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ہم بحسنۃ کتبت لہ حسنہ، اگر کسی آدمی نے ولم یعملھا کتبت لہ حسنہ، کسی آدمی نے اچھے کام کا ارادہ کیا ہے، صرف نیت بنائی ہے، دل میں خیال آیا ہے کہ یہ بھلا کام کروں گا، لیکن کر نہیں سکا ہے، ارادہ تھا اس کا کہ میں اتنا صدقہ و خیرات کروں گا، فلاں مظلوم کے کام آ جاؤں گا، فلاں کی دادرسی کر دوں گا، فلاں کے لیے سہارا بن جاؤں گا، فلاں کا سپورٹ کروں گا، اور بھلے کام کا ارادہ کیا تھا لیکن کر نہیں سکا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی محض نیت کی وجہ سے، ابھی کام کیا نہیں ہے، ارادہ صرف کیا ہے، نیت کی ہے اس نے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حصے میں ایک اجر لکھ دیتا ہے۔ اور اگر اس آدمی نے ومن ہم بحسنۃ فعمل بها، اگر کسی نے اچھے کام کا ارادہ کیا ہے اور اسے کر بھی گزرا ہے، یعنی اسے انجام دے دیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاس 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے، بلکہ 10 سے 700 گنا تک بڑھا کے بھی لکھ سکتا ہے۔ اس کے ارادے کے حساب سے، اس کی نیت کے لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی آدمی نے برائی کا ارادہ کیا ہے، ابھی برائی کی نہیں ہے، برائی کا صرف ارادہ کیا تھا اور برائی نہیں کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کچھ نہیں لکھے گا۔ حالانکہ ضابطہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر نیکی کا ارادہ کیا ہے تو نیکی پہ اللہ نے ایک اجر دیا ہے، اور اگر جرم کا ارادہ کیا ہے، برائی کا ارادہ کیا ہے، معصیت کا قصد کیا ہے، تو اس پر بھی گناہ مل جانا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ہے اکرام دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی سخاوت دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحم اور شفقت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں کچھ نہیں لکھا۔ اور اگر کسی آدمی نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ برائی چھوڑی ہے، تو ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ گناہ کے ارادے پر بھی اگر اس نے کیا نہیں ہے تو بھی ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑا ہے، اللہ کا خوف دل میں سما گیا ہے، اس لیے گناہ سے بات آ گیا ہے، تو اس ارادے پر اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایک نیکی دے دیتا ہے۔ اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اسے انجام بھی دے دیا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ایک برائی لکھے گا، ایک جرم لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بڑھاتا نہیں ہے۔ تو یہ نیت کا کمال ہے، نیت کی قیمت اور نیت کی وقاحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا ہے، تمہارا دل لوگ نہیں دیکھتا ہے، تمہارے ڈھانچے نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں دیکھے گا کتنے مضبوط ہو تم، کتنے حسین تم ہو، کتنے خوبصورت تم ہو، کتنے اچھے تم لگتے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا سروکار ہے۔
اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھے گا، تمہارے ارادوں کو جانچے گا، تمہاری نیتوں کو پرکھے گا، اور اسی حساب سے تمہیں انعام دے گا یا تمہیں سزا دے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا دل دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو پرکھتا ہے۔ بظاہر ایک ہی وقت میں، ایک ہی کیفیت میں دو لوگ ایک ہی عبادت انجام دیتے ہیں، لیکن ایک کی نیکی کئی گنا اللہ تبارک تعالیٰ بنا کر دے دیتا ہے۔ ابھی ہم نماز جمعہ کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی طریقے سے نماز پڑھیں گے، ایک ہی طرح سے ہم پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ابھی 2 رکعت نماز پڑھ کے یہاں سے ہم جائیں گے، لیکن سب کی نیکیاں ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہی طرح کی نیکیاں دے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے بغل میں نماز پڑھنے والا ہمارا بھائی ہم سے کئی گنا زیادہ نیکیاں جمع کر لے گیا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کو ہماری یہ عبادت اس کی اتنی بھا گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اس میں اضافہ کر کے اس کے حصے میں نیکیاں لکھ دی ہوں۔ کیوں یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے۔ اگر ارادہ آپ کا یہ ہے کہ نہیں اللہ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، استغفار کرنی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نیتوں کے حساب سے اجر میں تفاوت کر دیتا ہے، یعنی اجر کو گھٹا اور بڑھا دیتا ہے۔ لہذا اس کی قیمت سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اپنے دل کی دنیا میں جھانکنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دل بھی گندا ہو جاتا ہے، سینہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ گوشت کا یہ لوٹڑا اگر بگڑ گیا تو آپ کے سارے بدن کے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهو القلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسم میں تمہارے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا رہتا ہے تو بدن کا تمام حصہ اچھا رہے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا، اگر وہ فاسد ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ آپ کی نیت بگڑی ہے تو آپ کی نظر بھی بگڑ جائے گی، آپ کی نیت بگڑی ہے تو آپ کی بولی بھی بدل جائے گی، آپ کی نیت بگڑی ہے تو آپ کے قدم کے حرکات بدل جائیں گے، آپ کے حرکات و سکنات تبدیل ہو جائیں گے، آپ کے ارادے جو ہے اگر خراب ہیں تو آپ کا ہر کام خراب ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اس کی رعایت کرو، اسے دیکھتے بھالتے رہو۔ ہماری مائیں گھروں کا سامان صاف کرتے رہتی ہیں، گھروں کے آئینے کو پوچھتے رہتی ہیں، کتنا صاف ہوتا ہے آئینہ، کتنا شفاف ہوتا ہے وہ گلاس، لیکن اس پر بھی گرد و غبار جمع ہو جاتا ہے، اسے صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے دلوں میں خیالات کئی طرح کے آتے ہیں، ہمارے دلوں میں لالچیں ہیں، ہمارے دلوں میں نہ جانے کیسی کیسی خواہشیں ہیں، ہمارے دلوں میں نہ جانے کیسی کیسی تمنائیں ہیں۔ دنیا گناہوں سے بھری ہوئی ہے، دنیا شیطان کے فریب سے سجائی گئی ہے، لہذا ہمارا دل بھی خراب ہو سکتا ہے، اس کے بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے، اسے بھی وجہ ہے اس کی طرف جھانکنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کیجیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل پر کس کا قابو ہے، دل پر کس کا زور ہے، ہم کیسے اسے سنبھالیں گے؟ جتنی ظاہر سی بات ہے، دل تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے بیٹھتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری اتنی ہے، ان اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی نفس کو مکلف نہیں کرتا ہے مگر اس کی طاقت اور اس کی استطاعت کے حساب سے۔ جتنی قدرت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنی ہی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ڈالتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں، ہم اس کے لیے جدوجہد کریں، یہی ہمارا کام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر انعام دے گا۔ اللہ ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی۔ وصیت کس بات کی تھی؟ کہا دیکھو میرے عزیزوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے، دین کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، لہذا فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسلام کی حالت ہی میں مرنا ہے تمہیں، اسلام کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہونا ہے، مت مرنا مگر اس حال میں کہ جب تم مسلمان رہنا۔ یہ باپ کی وصیت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی اپنی اولاد کو نصیحت ہے۔ ظاہر ہے مرنا تو کسی کے بس میں ہے نہیں نا کہ جب چاہے تب مر جائے، یہ مرنا اللہ تبارک تعالیٰ یہ لوگوں کو مارتا ہے، اللہ بھی جلاتا ہے۔ لیکن یہاں جو انہوں نے مطالبہ کیا اپنی اولاد سے کہ مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ تم کوشش کرنا، اپنی جانب سے پوری کوشش کرنا کہ جب تمہاری موت آئے تب تم اسلام کی حالت میں رہو، یعنی اسلام کو کبھی اپنے سے جدا نہ کرنا۔ گھر میں رہو تو بھی اسلام ہونا چاہیے، مجلس میں رہو تو بھی دین سے جڑے رہنا چاہیے، اپنے ساتھیوں کے حضور میں ہو تو بھی دین سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں دین ہمارے ساتھ رہے۔ چاہے خلوت کی زندگی ہو، چاہے جلوت کی زندگی ہو، چاہے لوگوں کی نظریں ہمیں دیکھ رہی ہو یا دیوانوں سے پوشیدہ ہو، چاہے کمرے کا دروازہ کھلا ہو یا کمرے کا دروازہ بند ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کا مراقبہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین سے رشتہ کبھی کٹنا نہیں چاہیے۔ ماں باپ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن برائی کا خیال کبھی دل میں آنا نہیں چاہیے۔ یہ مطلب ہے کہ جب بھی تم مرنا تو اسلام کے ساتھ مرنا، یعنی اسلام سے کبھی بھی رشتہ توڑنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مدینے میں مر سکے تو اسے مدینے ہی میں مرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، وہ محبت وہی ہے۔ ظاہر ہے مرنا ہمارے بس میں تو ہے نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب یہ ہے کہ اچھی جگہ پہ اگر موت آئے تو یہ خاتمہ بالخیر کی نشانی ہے۔ اگر اچھا کام کرتے ہوئے کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کے بہتر خاتمے کی نشانی ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کریں گے، ہم کسی کو جنتی نہیں کہیں گے، ہم کسی کو جہنمی نہیں کہیں گے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ہم حکم نہیں لگائیں گے، کسی کو جنتی اور کسی کو جہنمی نہیں بتائیں گے، لیکن ہم امید رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں بتائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جانب سے تدبیر اختیار کرتے رہیے، جتنا ہو سکے اتنی کوشش کرتے رہیے۔ لہذا اگر آدمی اپنی نیت ہے یہ نہ بہانہ بنائے کہ نیت کا درست کرنا یا دل کے احوال کو اپنے قابو میں رکھنا یہ ہمارے بس سے باہر ہے، جتنا آپ اسے درست کر سکتے ہیں اسے درست رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا ایک اشکال یہ بھی ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر بہت فحش کلام ہے، اگر وہ محبت قسم کا آدمی ہے اور اس کی باتیں اچھی نہیں ہیں، اس کی بولیاں بہتر نہیں ہیں، وہ اچھے سے بات نہیں کرتا ہے، وہ سلیقے سے کلام نہیں کرتا ہے، وہ خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا ہے، لیکن لوگ اس کی حمایت کیوں کر کے کہتے ہیں کہ جانے دیجیے اس کی بولی تو خراب ہے، اس کی باتیں تو بڑی کڑوی اور کسیلی ہوتی ہیں، لیکن یہ سب مت دیکھیے، اس کا دل دیکھیے، اس کی نیت دیکھیے۔ دل کا بڑا اچھا ہے، زبان کا برا آدمی دل کا بڑا اچھا ہے یہ کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کا دل اچھا ہوگا تو اس کی زبان بھی اچھی ہوگی، اور اگر اس کی زبان خراب ہے، اگر محبت قسم کا آدمی ہے، اگر بدخلق قسم کا انسان ہے، اگر لوگوں کا ادب نہیں جانتا ہے، اگر لوگوں کا احترام نہیں جانتا ہے، اگر وہ سلیقے سے آپ سے گفتگو کرنا نہیں جانتا ہے، آپ کے ساتھ گستاخیاں کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ گستاخیاں کرتا ہے، تو پھر وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، دینداری یہاں ہے، یعنی دل اور ارادے اور نیت اور سینہ
یہ یہاں تقویٰ ہونا چاہیے. اور ایک روایت میں ہم نے سنا یہ صحیح ہے تو سب صحیح ہونا چاہیے, یہ درست ہے تو ساری چیزیں بہتر ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوی کی جگہ یہ ہے, اگر آپ پرہیزگار ہیں, اگر آپ کے دل میں اللہ کی دہشت ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے دین سے آپ کو محبت ہے, تو آپ کا دل صحیح ہونا چاہیے, آپ کا ارادہ صحیح ہونا چاہیے, اور یہاں تقویٰ پیدا کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, نیتیں بگڑی ہیں, دل خراب ہے, سینہ خراب ہے, لیکن لباس بہت اچھا ہے, جبے اور کبے میں رہتے ہیں, پگڑیاں اور عمامے ہوتے ہیں, کبھی ان کے سر سے وہ چیز اترتی نہیں ہے, بظاہر بہت اچھے لگتے ہیں, مجمع میں ہوتے ہیں, بہت سلیقے سے بات کرتے ہیں, لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو زبان بگڑ جاتی ہے. جب گھر میں بیوی کے ساتھ معاملہ آتا ہے تو ان پر زیادتیاں کرنے لگتے ہیں, عورتوں اور بچوں کو ستانے اور پریشان کرنے لگتے ہیں. ان کی پبلک لائف الگ ہوتی ہے اور ان کی گھریلو زندگی الگ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر آپ کا دل صحیح ہے, آپ کا سینہ صحیح ہے, تو ساری چیزیں درست ہونی چاہیے اور ہر جگہ درست ہونی چاہیے. اسے روشن کیجیے, صرف اپنے لباس پر نہیں, اپنی جو ہے ظاہری وضاحت پر پوری توجہ مت مبذول کیجیے, بلکہ باطنی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے, اس سے درست کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے باقاعدہ اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے صحیح رکھیے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, اب آپ دیکھیے جیسے ہمارے مسجد کے اندر اب لائٹیں جو لگی ہوئی ہیں, مناسب جگہ پہ اگر لگائیں گے, آپ کا گھر ہے, آپ کا کمرہ ہے, کہیں آپ کونے آتر میں لے جا کے لائٹ لگا دی تو گھر پورا روشن نہیں ہوگا. اگر آپ نے صرف دینداری کو اپنی زبان تک محدود رکھا ہے تو آپ کے اور دیگر اعضاء تاریخی رہیں گے. اگر آپ نے صرف تقویٰ شعاری کو اپنے ظاہر تک محدود رکھا ہے تو آپ کا باطن کبھی روشن نہیں ہو سکتا ہے. لہذا تقوی کو جو ہے سب صحیح جگہ پر رکھیے اور صحیح چیز کو سب سے پہلے درست کرنے کی کوشش کیجیے. یہ بہت اہم پارٹ ہے, بہت اہم حصہ ہے. اسے آپ اگر خراب ہونے دیں گے, اسے آپ نے اگر بگاڑ دیا ہے تو آپ کی ساری چیزیں بگڑ جائیں گی, خراب ہو جائیں گی. ایک صحابی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ رہے ہیں, ابھی وضو کیا ہے تازہ اور وضو کا پانی ان کے داڑھی سے ٹپک رہا ہے, ان کے بائیں ہاتھ میں جوتا لٹک رہا ہے اور ایسے ہی مسجد کے اندر داخل ہونے والے ہیں. لیکن اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تم لوگ دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ ظاہر ہے کون نہیں دیکھنا چاہے گا. جنتی آدمی کو دنیا میں اس کے دیدار کی خواہش کس سے دل میں نہیں ہوگی. تمام صحابہ کرام شوق سے بھر گئے, نگاہیں ٹک گئی. وہی صحابی آتے ہیں اسی کیفیت میں, وضو بنایا ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتے ہیں اور ان کے وضو کا پانی ان کے آجائے وضو سے ٹپک رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے بعد فوراً تشریف لائے, اپنی عبادت کی نماز پڑھی اور اس کے بعد چلے گئے. دوسرا دن آئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ ابھی ایک آدمی آئے گا, اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ پسندیدہ بندہ ہے اور وہ جنتی آدمی ہے. پھر وہی صحابی اسی کیفیت میں اسی پوزیشن میں اندر داخل ہوتے ہیں. تیسرا دن آتا ہے, پھر یہی بات آتی ہے, پھر وہی صحابی تشریف لاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے دل میں خیال آیا کہ قریب سے ان کی عبادتوں کو دیکھنا چاہیے, جانچنا چاہیے. دنیا میں جنت کی بشارت پانی ہے. جاتے ہیں ایک بہانے سے, ان کے گھر 3 دن تک قیام کرتے ہیں, نظریں ٹکائے ہوئے ہیں کہ یہ صحابی رات میں عبادت کیا کیا کرتے ہیں, دیکھنا چاہیے. لیکن کوئی خاص چیز نہیں دیکھی, بس اتنا دیکھا کہ سوئے ہوئے ہیں, کبھی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے کر رکھتے ہیں اور کوئی عبادت نہیں. تہجد کا وقت ہوتا ہے, تہجد پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد فجر کی نماز سے اٹھ جاتے ہیں. بس اتنی سی عبادت ہے. انہیں تہجد ہوا, جب 3 راتیں گزر گئیں تو کہا یہ سارا کام تو ہم بھی کرتے ہیں, یہ تو کوئی بہت خاص بڑی بات تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت ملتی ہے. تعجب ہوتا ہے. اس کے بعد کھولتے ہیں, صحابی کے پاس آتے ہیں,
اور کہتے ہیں دیکھیے کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں اپنے گھر سے کسی اختلاف کی وجہ سے نہیں آیا تھا، بس ایسی باتیں میں نے نبی کی زبان سے سنی تھی، اور جب بھی آپ نے بشارت دی آپ ہی تشریف لائے تھے تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ کی عبادتوں کو دیکھنا چاہیے، کیسے آپ نے اتنا اونچا مقام حاصل کیا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں میرا کام ہے، جتنا دیکھے ہو بس اتنا ہی کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ جب جانے لگتے ہیں تب بلایا اور اس کے بعد کہا کہ ایک کام اور ہے، ایک چیز اور ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا دل کے اصلاح کی بات، کہا دل میں نے درست رکھا ہے، کہیں کینہ وغیرہ کسی کے تعلق سے دل میں رکھتا نہیں ہے، کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، رات میں آتا ہوں سب کو معاف کر دیتا ہوں، جس نے ستایا ہے، جس نے ایزا دی ہے، جس نے تکلیف پہنچائی ہے، سب کو بخش دیتا ہوں، ساری چیزیں بھول جاتا ہوں، اور یہ سوچتا ہوں کہ یہ آخری بات ہے، اس کے بعد شاید میں اٹھوں گا نہیں، اس کے بعد شاید میں دنیا میں رہوں گا نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں۔ تب اس صحابی نے کہا یہی تو ہے جس کی طاقت ہم نہیں رکھتے ہیں اور آپ یہ کام کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اللہ تبارک تعالیٰ جو سیدھا صاف دل لے کر آئے گا، پاک دل لے کر آئے گا، اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ بہت اہم حصہ ہے ہمارے جسم کا، لہذا اسے پاک رکھیے، اسے صاف رکھیے اور اسے بنانے اور سنوارنے کی کوشش کیجیے، اور دل کے ارادوں کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم بہت ساری محنتیں کرتے ہیں بہت سارے کاموں پر، لیکن باطن کے اصلاح پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور اسے درست رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کو درست کر سکیں، دلوں کی اصلاح کر سکیں، اور دلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جو پیش کریں تو یہ دل ہمارا قلب سلیم ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو، ہماری زندگیوں کو درست فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق ہمیں ہر عبادت انجام دینے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔